بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فیصلہ ہو گیا ہے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے لڑائی کرنی ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے، اور اس لڑائی کے اندر انہوں نے ایسے خطرناک فیصلے کرنے ہیں کہ جس سے پورے ملک میں عوام سڑکوں پر ہوگی۔ اب ہونے یہ جا رہا ہے، شہباز شریف کو کہا گیا ہے، شہباز شریف کا خود کا یہ فیصلہ نہیں ہے، یہ سب سے پہلے سمجھ لیجئے۔ شہباز شریف صرف ایک کٹ پتلی ہے۔ آپ اس کو کہیں گے لیٹ جاؤ، وہ لیٹ جائے گا۔ آپ اس کو کہیں گے کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے ہو جائے گا۔ اس کو صرف بتایا جاتا ہے کہ یہ کرنے جا رہے ہیں، یہ ہونے جا رہا ہے، میڈیا پر یہ خبر چلوانے جا رہے ہیں، تم نے صرف یس یا نو کرنا ہے۔ اب شہباز شریف کو کہا گیا ہے کہ تم نے اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینا ہے۔ آپ بتائیے، آپ ذرا اس وقت شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا وہ چیف جسٹس کے ساتھ جو 27 اپریل کو معاملہ ہونے جا رہا ہے اس کے ساتھ اس کا لنک ہے یا کچھ اور ہے؟ اس کو ذرا سمجھیے گا۔ ہونے یہ جا رہا ہے کہ الیکشن تو ابھی دور ہے، کوئی عدم اعتماد لے کر نہیں آیا، تو پھر معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ شہباز شریف کو سپریم کورٹ نے کرنا ہے نااہل، کیونکہ انہوں نے کر دی ہے توہین عدالت۔ پوری کی پوری کیبنٹ نے نااہل ہونا ہے، اسپیکر نے بھی نااہل ہونا ہے، چیف الیکشن کمشنر نے بھی نااہل ہونا ہے، اور اس کے علاوہ وکلاء سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جو معاملہ شہباز شریف کا اب سامنے آیا ہے، یہ بڑا خطرناک ہے۔ شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ دلوانے کا فیصلہ ہوا ہے، اور نمبرز وہ نامعلوم افراد جو ہے وہ پورے کریں گے، بندوں کو کال کریں گے کہ آپ نے پہنچنا ہے، پیسہ چلے گا، اربوں روپیہ چلے گا۔ تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے گی شہباز شریف کو نااہل کرنے کا۔ وہاں کہا جائے گا کہ شہباز شریف نے اعتماد کا ووٹ لیا ہے، سپریم کورٹ اس کو نااہل کرے گی تو اس پر ایک ایگزیکٹو آرڈر جو ہے وہ جاری کیا جائے گا، جس میں شہباز شریف کو کہا جائے گا کہ آپ نے اپنی فل پاورز استعمال کرنی ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو اوور رول کر دینا ہے، یعنی اس کو ختم کر دینا ہے، کالعدم قرار دے دینا ہے، اور کہنا ہے کہ نہیں، پارلیمنٹ سپریم ہے، کسی صورت یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ اور شہباز شریف کو چیف جسٹس کے سامنے لا کر کھڑا کر دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ طے ہو گیا ہے کہ شہباز شریف کی قربانی اب دینی پڑے گی، اس کے بغیر کوئی لڑائی نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے بعد جو معاملہ ہوگا، انہوں نے اصل میں اب جو حربہ آزمانا ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے تمام فیصلے پارلیمنٹ رد کر دے گی، اور اس فیصلے کو رد کرنے کے بعد جو بحران اب پیدا ہونے والا ہے وہ بھول جائیں گے آپ سارے پچھلے بحرانوں کو۔ انہوں نے چیف جسٹس کو غالباً یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس کی پاورز کو ختم کر دیں، چیف جسٹس کو کہہ دیں کہ آپ کے خلاف جو قانون بن گیا ہے اب آپ ان پاورز کا استعمال نہیں کر سکتے، ان کو روک دیں۔ ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا جا سکتا ہے جس کے تحت چیف جسٹس اپنی پاورز استعمال نہیں کر سکیں گے۔ یعنی یہ ہر حد تک لڑائی کرنے جا رہے ہیں، اور ایسا اب پاکستان میں بحران کھڑا ہونے والا ہے، ایسا بحران کھڑا ہونے والا ہے کہ آج سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا بحران نہیں آیا۔ جن طاقتوں کے سروائیول کی جنگ ہے، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ بے شک عوام خلاف ہوتے ہیں، ہو جائیں، ہم نے لڑائی کرنی ہے۔ اب شہباز شریف کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ یہ خود سے کر لے۔ شہباز شریف کو جو آرڈرز ہیں وہ وہی کرے گا، یعنی یہ ایک چیز طے ہو گئی ہے کہ شہباز شریف کی قربانی اب ہونی ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ کے ہاتھوں ہو یا لڑ کر ہو یا توہین عدالت پر ہو۔ اس میں یہ بھی صورتحال ہوگی کہ شہباز شریف کے خلاف جو بھی کام ہوں گے اس پر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا اس کو فارغ کر دیا جائے گا، تقاریر کی جائیں گی، اور چیف جسٹس کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا جائے گا۔ یہاں تک پلان کیا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس کو ارلی ریٹائر کر دیا جائے کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے۔ چیف جسٹس کے پاس آخری صورتحال اب یہ رہ جاتی ہے کہ وہ آرٹیکل 190 کا استعمال کریں۔ عمران خان نے جو بات کی ہے کہ وہ عید کے بعد سڑکوں پر آنے والے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں کمپین چلائیں گے کہ آپ بھول جائیں گے۔ اصل میں عمران خان کو ان عید کے دنوں میں پیغام دیا گیا تھا کہ آپ مثبت پیغام دے دیں اس بارے میں کہ آپ گرفتار نہیں کریں گے، آپ آ کر انتقام نہیں لیں گے، اور الیکشن کا معاملہ ہو جائے گا۔ اب چونکہ سعودی عرب نے بھی سروے کروا لیا ہے، 71% عمران خان کی مقبولیت ہے، تو اب یہ اس کو ہرا نہیں سکتے۔ ایون یہ 75 سے 80% تک معاملہ جائے گا، کیونکہ نون لیگ والے اگر الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں تو نظر آ رہا ہے
تو پھر اس صورتحال کے اندر عمران خان کی 80-85% تک بھی سیٹیں جا سکتی ہیں۔ تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں، کیونکہ اس نے تو آ کر ان کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن لہٰذا اب یہ چیف جسٹس کی جو پاورز ہیں ان کو ختم کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے پلان یہ ہے کہ ان کو شاید ارلی ریٹائر بھی کر دیا جائے، ان کی مدت ملازمت میں کمی کر دی جائے، قاضی فائز عیسیٰ کو لایا جائے، اور جب وہ آئیں گے تو وہ ان کے حق میں فیصلے دیں گے، ایک پٹیشن دائر ہو جائے گی۔ یعنی اتنا بڑا بحران اس وقت کھڑا کرنے کی تیاری ہے کہ آپ افتخار چودھری کا بحران بھول جائیں گے۔ لیکن ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، جنرل مشرف بہت طاقتور تھے، یہ آج کے حکمران تو ان کے مقابلے میں 10% بھی طاقت نہیں رکھتے۔ مشرف کے پاس اس وقت ایبسلیوٹ پاورز تھیں، 58-2 بھی تھا، وہ نہیں کر پایا تو یہ کیا کریں گے؟ پھر آپ دیکھیں سعودی عرب ان کا اس کام میں ساتھ نہیں دے گا، چائنا ساتھ نہیں دے گا، یہ گڑ گڑاتے پھریں گے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ انہوں نے سب سے بڑا کام کرنا ہے، یہ کسی نہ کسی طرح چیف جسٹس کو فارغ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس کو فارغ کرنا ہے، یعنی ان کی مدت ملازمت میں کمی کر کے ان کو بالکل منظر نامے سے غائب کرنا ہے، یہ کہہ کر کہ ان کی تو ملازمت ختم ہو گئی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کو کسی طرح لانے کی راہ ہموار کرنی ہے، اور جو آرڈر آئے گا سپریم کورٹ کا اس کو کہیں گے کہ یہ پارلیمنٹ سپریم ہے، آپ کو یہ اختیارات حاصل نہیں ہیں۔ لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ آرٹیکل 190 کے تحت سپریم کورٹ فوج یا اس کے چیف کو حکم دیتی ہے کہ میرے فیصلے امپلیمنٹ کرو، پولیس چیف کو حکم دیتی ہے، رینجرز کو دیتی ہے حکم، یا اس کے علاوہ پاکستان کے تمام اداروں کو یا پاکستان کے عوام کو حکم دیتی ہے کہ آپ میرے فیصلوں پر عمل درآمد کروائیں، اور یہ نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیں، جو بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے سیاستدانوں کی بلی چڑھا دینی ہے، یعنی اگر سیاستدان نااہل ہوتے ہیں تو ہو جائیں، کیونکہ ان کا کچھ نہیں جاتا، فیصلے تو سیاستدان بیٹھ کر کر رہے ہیں۔ اب اس صورتحال میں شہباز شریف کو پتہ ہے، دیکھیں شہباز شریف کو آپ غور کیجئے، انہوں نے ابھی تک کوئی بیان نہیں دیا۔ شہباز شریف اس وقت پریشان ہیں، اصل میں وہ عدم اعتماد اور اس حد تک آگے نہیں جانا چاہتے، وہ بس چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ان کو فارغ کر دے، نااہل نہ کرے، ان کی حکومت کو کسی طرح ختم کر دے، وہ یہاں سے نکل جائیں، وہ خود بھی نکلنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن اس صورتحال میں جو لڑائی ہو رہی ہے اداروں کی، آپ اندازہ کریں کہ آپ چیف جسٹس کے پر کاٹنے کی تیاری کر رہے ہیں، ان کے پر کٹ جائیں گے خود ہی، یعنی انہوں نے پورا پلان بنایا ہوا ہے کہ شہباز شریف کے تھرو چیف جسٹس کو فارغ کریں، اس کو قید کریں کسی طرح۔ آپ اگر یہ بحران پیدا کریں گے، آپ یقین کیجئے پاکستان کی تاریخ میں وہ لوگ سڑکوں پر نکلیں گے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ لوگ پہلے ہی تنگ آئے پڑے ہیں۔ آج عمران خان نے ایک بات کی ہے، اور وہ بالکل جینون بات ہے۔ عمران خان نے کہا کہ یہ جو خونی انقلاب ہوتا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اس کو دعوت نہ دیں، اور اس کو قطعاً نہیں آنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جب خمینی کا انقلاب آیا تھا تو 3 سال لگے تھے اس کو کنٹرول کرنے میں، اس کے آفٹر شاکس اس قدر خطرناک تھے۔ اسی طرح اگر یہاں پر آ گیا تو آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ پاکستان میں لوگوں کو احتجاج کی عادت نہیں ہے، تو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں قانون کے اندر رہتے ہوئے راستہ چاہتا ہوں، اور قانون کی صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جج کوئی عام جج نہیں، چیف جسٹس کہہ رہا ہے کہ فیصلہ کرنا ہے، اور یہ سارے ان کے خلاف پریس کانفرنسز کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ 27 تاریخ سے ہونے والی ہے لڑائی، بہت بڑی لڑائی ہونی ہے، کیونکہ چیف جسٹس نے کہہ دیا ہے کہ انہوں نے ISI چیف سے بات کر لی ہے، انہوں نے فوج، سیکرٹری دفاع سب کو کہہ دیا ہے کہ ہم اپنا فیصلہ نہیں بدلیں گے، الیکشن 14 مئی کو ہی ہونے ہیں، آپ جو مرضی کر لیں، جو ہوتا ہے وہ ہو کر رہے گا، الیکشن 14 کو کروا کر رہیں گے۔ اگر آپ کو یہ کام کروانا تھا تو آپ اوپن ہیئرنگ میں آ کر سب کے سامنے بیان دیتے۔ اس طرح خفیہ ملاقات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر لڑائی تو بالکل ہے۔ دیکھیں یہ لڑائی جو ہے، اس میں آصف زرداری اپنے آپ کو تھوڑا الگ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کٹ پتلی تو وہ بھی ہیں، کرنا تو ان کو بھی پڑے گا، ورنہ ایان علی، فالودے والا، پاپڑ والے، یہ سارے کیسز دوبارہ کھل جائیں گے۔ تو شہباز شریف اس وقت جو کام کرنے جا رہے ہیں 100% نااہلی ہے، اور اس میں جیل بھی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔